اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی وعدہ واجمعین اما بعد وخیر الحدیث کتاب اللہ وہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد تمام تعریف اس رب العزت کے لیے جو پورے کائنات کا مالک ہے اور ان کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام اور درود۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام رسول اللہ اما بعد، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب تھی، پھر ان میں رقیہ، پھر ان میں کلثوم اور سب سے آخری فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ بات نہیں کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی شہزادی تھی، بلکہ آپ کی 4 شہزادیاں تھیں، لیکن سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا موقع ملا، اللہ کے نبی کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ آپ کے دور نبوت کے پاس، وہ شادی کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ان کا گھر تھا۔ وہ آپ کی لفظ جگر تھی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی، لیکن سبھی آپ کو بہت پیاری تھی، سبھی آپ کو دل و جان سے زیادہ عزیز تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ سے میری نسل چلے گی، اور سیدہ فاطمہ سے میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی، آپ کا خاندان، آپ کا نسب چلا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کا کیا مقام تھا، ان کی کیا فضیلت ہے، دیکھنا ہے تو دیکھیے کہ آپ کے والد کون ہیں، سیدہ فاطمہ کن کی بیٹی ہیں، یہ کن کی بیوی ہیں، یہ کن کی ماں ہیں، ان کی شان تو دیکھنا ہے۔ تو ان کی والدہ کو دیکھیے، والدہ ان کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ خدیجہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر غار فور کے اندر چڑھ کے آپ کے لیے غار ہرا کے اندر آپ کے لیے کھانا لے کے جایا کرتی تھی۔ آج جب کھانا لے کے جایا کرتی تھی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے، تو جبرائیل علیہ السلام اترتے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، خدیجہ کو میرے رب کا سلام کہیے، اور کہیے کہ خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کرتا ہے۔ وہ خدیجہ جن کو رب نے اپنا سلام بھیجا، وہ خدیجہ جو دنیا کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی، اور ایسے محلات کی جو موتی کے بنے ہوئے ہیں، جن کے اندر نہ تھکن ہوگی، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ سر درد ہوگا۔ آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ ہیں، آپ کے والد کے کیا کریں، سیدہ فاطمہ، آپ کا کیا مقام ہے۔ آپ کے والد ملے تو 2 جہانوں کے سردار ملے، وہ انبیاء تھے، وہ سرورد کونین تھے، اب اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے بارے میں رب کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو تمام جہان کے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ سیدہ فاطمہ کس کی بیوی ہیں؟ یہ یسر اللہ کی بیوی ہیں، یہ اللہ کے شیر کی بیوی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا علی کو اپنی جگہ پہ رکھیں، علی رضی اللہ عنہ کو رکھا، تو علی رضی اللہ عنہ اعتراض کرنے لگے، وہ شکایت کرنے، اے اللہ کے نبی، مجھے آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، تجھے یہ پسند نہیں کہ تجھے میرے وہی مقام ملے، جو تجھے وہی نسبت حاصل ہو جو سید ہارون کو نصیب ہوا، جو ہارون کو اس کو ملے، جو سیدنا موسیٰ جب غار کے اندر
وہ پہاڑ کے اوپر وہ کوہ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، تو ہارون کو چھوڑ کے گئے، تو میں ان سے وہی نسبت ہے، وہ ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھے۔ آپ کس کی بیوی ہیں؟ رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ آپ کن کی بیوی ہیں؟ جو خلیفہ جہان تھے۔ اور کن کی والدہ ہیں؟ والدہ کن کی ہیں؟ سیدہ حسن اور حسین کی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم وحبہما، اے اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اللہ ان سے محبت کر، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، پھر فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ واہ سیدہ فاطمہ، آپ کو تو اللہ نے کیا مقام دیا، آپ کو تو نسل بھی اعلیٰ۔ کسی شاعر نے کیا کہا تھا کہ فاطمہ تیری عظمت کی کیا کہنے، فاطمہ تو نے نور چشم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا نور ہے، چشم مصطفیٰ کی نور ہے، تیرے آنگن میں روشنی نظامت سے چمکی، تیرا باپ بھی عظمت والا، آپ کی ماں بھی عظمت والی، آپ کا بیٹا بھی، آپ کی اولاد بھی عظمت والے، آپ جس کی بیوی ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی کا علی تو مجھ سے ہے۔ ابھی سیدہ خدیجہ اس دنیا سے چلے گئے، اس لفظ جگر کو بہت زیادہ آزمائش نے گھیر لیا، آپ نے صبر کا اپنا استقامت کا صبر کا دامن تھامے رکھا، اپنے باپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب سیدہ خدیجہ ایمان لاتی ہیں، پہلی عورتوں کے اندر سیدہ خدیجہ کے اندر آپ کی بیٹیاں بھی ایمان لے آتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ وہ انتے بستے بازو بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر گئے، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بات چیت ہم کلام کر رہے ہیں، تو اس وقت نے کہا کہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا ابو جہل نے کہ کون ہے یہ پھڑا جگہ پہ اوجھڑی پڑی ہوئی ہے، اونٹ کی ذبح کیا گیا ہے، اونٹ کی جو اوجھڑی ہے وہ کون ہے جو اس اوجھڑی کو لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کے اوپر رکھ دے۔ تو یہ وہ حالت سجدہ کے اندر تھے، نہیں ظالم نے اٹھا، اس ظالم نے اس غلاظت کو لے کے بھری ہوئی وردی میرے نبی کے کمر کے اوپر رکھ دی، اور وہ سجدے کی کتنی مشکل تھی، وہ سجدے کیے جا رہے ہیں، اوپر غلاظت کا ڈھیر رکھا ہوا ہے، وہ اوپر اوجھڑی کو رکھا ہوا ہے، اور سجدے کرنے کی کتنی مشکل ہے، مسجدیں ہیں لیکن مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ہے۔ آج سجدے کرنے آسان ہے لیکن سجدہ کرنے کے لیے آج ماتھے نہیں ہیں، آج زمینیں رب تعالیٰ کے آگے جھکایا نہیں جاتا، نبی کی سنتوں کو بس اس حالات پہ کیا جا رہا ہے، لیکن نبی کی محبت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، آج ان کی سنتوں کو قربان کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ تکلیف کا عالم ہوگا، کیا مصیبت کی گھڑی ہوگی، کیا آزمائش کی گھڑی ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اوجھڑی کو لا کے رکھ دیا گیا، وہ اللہ کے نبی کے اوپر لا کے رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس وقت کو دیکھ رہا تھا کہ کاش میرے ہاتھوں کے اندر وہ ضرورت ہوتی، کاش میرے ہاتھوں کے اندر کی وہ طاقت ہوتی، کاش مجھ میں وہ ہمت ہوتی کہ میں اس اوجھڑی کو ہٹا دیتا، لیکن میرے میں اس وقت ہمت نہ تھی۔ سیدہ فاطمہ کو اطلاع ہوتی ہے، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی مدد کرنے والی نہیں ہے، اس وقت سیدہ ابو طالب بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستے بازو بنے ہوئے تھے، خدیجہ اس دنیا سے چلی گئیں، ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے تھے، بیٹی کو پتہ چلا میرے باپ کے آزمائش آئی ہے، میرے باپ اس وقت کتنی تکلیف کے اندر ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آتے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ وہ اوجھڑی کو پیچھے ہٹاتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو وہ کنویں سے پانی لے کے اس کو دھویا جاتا ہے، پھر آپ دعا کرتی ہیں اللہم علیک بالقریش، اللہم قریش، اللہم علیک ابو جہل، اللہم ابی جلح۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 जालिमों के नाम लिए। उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। अल्लाहुम अलैहि का इन अभी मोईद, अल्लाह तो इनके ख़िलाफ़ हो जा, अल्लाह तो इनके ऊपर फिटकार गिरा दे, अल्लाह तो इनको मुझ पे जो जुल्म किया है अल्लाह तो इनसे बदला ले ले। कुफ़ार के दिलों पे एक मौत तारी होगी, उनको यकीन हो गया कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। जगह बैतुल्ला है, बहते हरम हो और नबी की दो ज़ुबान हो, नबी के ज़ुबान से निकले हुए ये बोले हुए, उनको ये एतबार था, अपने यकीन था उनके जान के लाने में। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं एक वक़्त आया जब वो अज़्व बदर हुआ कि नबी की दुआ सैयदा फ़ातिमा की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज मैंने अपनी आँखों से देखे। मैं कैसे वज़्व बदर के अंदर कुएं के अंदर उस 7 लाशों को देखा और 7 ढेर पड़े हुए थे और एक तो गिरफ्तार होके मदीना के अंदर आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इसको कत्ल कर दिया जाए। अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु उठते हैं और उनको मस्जिद के मीनार के सामने बांधा जाता है, उस जालिम की गर्दन उड़ा दिया जाता है। और सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने क्या ज़िंदगी देखी, उन्होंने क्या मुकाम पाया, लेकिन आजमाइश बहुत आई, लेकिन शानों वाले वो नबी की बेटी थी, वो उन्होंने अपने अज़मतों वाले अल्लाह के नबी की बेटी थी, उन्हें बड़ी अज़मतें देखी, लेकिन सब्र इस्तिक़ामत के साथ काम लिया। सब्र इस्तिक़ामत का पहाड़ बन के टूट पड़ा। यहाँ पे सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज़ पढ़ते हुए देखा, अल्लाह के नबी के गर्दन में कपड़ा डाल के उनको खींचना चाहा, उसको इतना झंझोरा। और लोगों जो सैयदा फ़ातिमा के दरमियान, वो जो अबू बकर के दरमियान वो रंजीशों को बयान करते हैं, वो ऐसे बयान करते हैं कि जैसे इनके दिलों में बड़ी क़ुदूर थी। ऐ अली की ज़बानी सैयद अबू बकर सिद्दीक़ की तारीफ़ सुनो, उन्हीं ने उनकी जान बचाई थी। सैयदा फ़ातिमा आती हैं और पहले आती हैं, अली रिवायत करते हैं और करफ़ात के अंदर मौजूद है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते मैंने अबू बकर को देखा, अबू बकर भागे हुए, एक काफिर को झंझोड़ा, एक को मारा, एक को धक्का दिया और नबी को बचाने लगे और कहने लगे ऐ ज़ालिमों, तुम मेरे नबी पे हमला करते हो, तुम ऐसे शख्स को मारते हो जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है। तुम्हारे पास वाज़ेह दलाइल लेके आया। फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने बड़ा वो कपड़ा अपने ऊपर लिया और रोने लग गए। इतने रोए कि आपकी दाढ़ी, मुबारक दाढ़ी, रोते रोते उनकी दाढ़ी भीग गई। फिर अपने पास हाज़री से पूछा, बताओ अबू बकर अफजल थे क्या? अबू बकर अफजल था कि वो दौर में वो लोग था? तो फिर कहने लगे, लोगों तुम क्यों खामोश हो, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? बताओ अबू बकर अफजल थे क्या वो शख्स अफजल था जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरऔन के जुल्म से अपने ईमान को छिपाकर मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी? फिर लोग जब खामोश रहे, अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब देने लगे। तारीख के अंदर मौजूद है उस शख्स की सारी ज़िंदगी अबू बकर की एक घड़ी के मुकाबला नहीं कर सकती। उस शख्स ने अपने ईमान को छुपाया था, लेकिन अबू बकर ने खुला अपने ईमान का इजहार किया। यही वाक़या बुखारी के अंदर मौजूद है, जब सैयदना अबू बकर ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जुल्म सितम पे ढाया गया, सहाबा वहाँ पे पहुँचे, सैयदा फ़ातिमा वहाँ पे मदद के लिए पहुँची। सैयदा फ़ातिमा जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। जिसने इसको तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लफ्ते जिगर का निकाह अपने भाई सैयदना अली से किया। वो भाई जो अपने चचाज़ाद भाई के साथ किया, वो भाई जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना के अंदर जब वो ये काम हुआ
تو یہ بات بتایا، اے علی میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا بھائی ہے۔ آپ سیدنا علی کے ساتھ اپنے لفتی جگر کا نکاح کیا۔ نکاح کے بعد وہ ذرا دور چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے قریب لانا چاہا، اپنے مکان کے قریب لانا چاہا، لیکن پاس جگہ نہیں تھی۔ حفصہ بن نعمان کو پتہ چلا، جن کے مدینہ میں مسجد نبی کے پاس گھر تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبتے جگر کے بنا نہیں رہنا چاہتے تھے، اپنے لبتے جگر کے بنا پاس بلانا چاہتے تھے۔ حفصہ بن نعمان نے اپنا مکان خالی کیا، فوراً سیدہ بن وہ ان کو دے دیا گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ ان میں ذہبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے، ان کی عزت و اکرام کرتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں علامہ ذہبی کہتے ہیں، صابرۃ قائنۃ خیرۃ دیرۃ ساحرۃ للہ۔ سیدہ فاطمہ صابرہ تھی، سیدہ فاطمہ اللہ کی شکر گزار تھی، سیدہ فاطمہ اب اطاعت کرنے والی تھی، سیدہ فاطمہ دیندار خاتون تھی۔ وہ دیندار خاتون تھی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ نے تعریفیں کی، ان کی تعریفیں کی، ان کو عزت مقام کو بیان کیا، ان کے اچھائی کو بیان کیا، جو چشم مصطفیٰ کے وہ چمک تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ جگر کی تھی۔ آپ نے ان سے انتہا کی محبت کرتے، لیکن جب نکاح کے وقت جب سیدہ فاطمہ علی کے ساتھ رہنے لگی، اپنے گھر کا خود کام کرتی، چکی خود پیستی، آٹا خود گونتی، روٹیاں خود بناتی، لکڑیوں کو جلایا جاتا اور پھر جلا کے روٹیاں بنایا جاتی۔ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، آپ کے کندھے کے اوپر نشانات پڑ گئے۔ سیدنا علی کہتے ہیں، فاطمہ آج کل تو حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں، غلام جہاد کی وجہ سے آ گئے ہیں، نبی کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں عام لونڈیاں تقسیم کر رہے ہیں، چلو آپ کے بابا کے پاس چلتے ہیں، چلو رحمت للعالمین کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک غلام کی ایک لونڈی عطا کر دے جو آپ کی مدد کیا کرے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، لیکن شرم و حیا کا عالم یہ ہے کہ آپ سے بات کرنے نہیں پائیں، جس مقصد کے لیے گئیں وہ حل نہیں کر پائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ کس لیے آئی تھی۔ سیدہ فاطمہ وہ باپ کی کیا حالت ہوگی جب بیٹی کی حالت نظر آ رہی ہے، استعمام کر رہے ہیں، ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوئے ہیں، کندھے کے اوپر نشان بنے ہوئے ہیں، لیکن بابا نے کیا جواب دیا، رحمت للعالمین نے کیا جواب دیا، اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا، اس حکمران نے کیا جواب دیا، اے فاطمہ میں تمہیں کیسے ادا کر دوں، ابھی صفا کے لوگ کے پیٹ بھوک کی وجہ سے سکڑ گئے ہیں، میں تمہیں غلام لونڈیا کیسے عطا کر دوں، صفا کے غریب ابھی بھوکے پڑے ہوئے ہیں، میں تمہیں غلام لونڈیا نہیں عطا کر سکتا۔ آج کیا حالت ہے، حکمران ہے لیکن لوگوں کے بھوک کی فکر نہیں ہے۔ ابھی ادھر ہی کا واقعہ ہے، ایک باپ نے اپنی 18 سالہ بیٹی کو، ایک 10 سالہ بیٹی کو، علیشوا کو، ایک اور بیٹی کو گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا اور اس کو ذبح کر دیا، اور پھر ذبح کرنے کے بعد ایک وائس نوٹ اپنے دوست کو بھیجا، کیا میرے دوست میں 2 بیٹیوں کو قتل کر دیا، اب میں خود بھی خودکشی کرنے لگا ہوں، اور خودکشی کی وجہ میری غربت ہے، میرے گھر کے حالات ہیں، میرے گھر کے حالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی بیٹیوں کے گردنوں کو کاٹ دوں۔ ان کے فعل اسلام کے خلاف تھا، ان کا عمل اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، وہ گویا وہ اسلام میں حرام ہے، لیکن جہاں پہ ان کی غلطی تھی وہاں پہ گناہ کے بحیثیت قوم بھی ہیں، وہاں گناہ کے وہ ہمارے حکمران بھی ہیں، اس گناہ کے مرتکب وہ ہمیں مجرم
سیاسی لیڈر بھی ہے جس کو اپنی اپنی سیاست کی فکر ہے، جس کے اپنی اپنی کرسیوں کی فکر ہے، اور ہم انسانوں کو، قوموں کو اپنے اپنے گھروں کی فکر ہے، اور کون کتنا غریب ہے، 1,00,000 کچھ اوپر فرمایا نہ دینے کی وجہ سے، اور کرایہ کے مالک مکان تنگ کرتا ہے، کرایہ نہ دینے کی وجہ سے، مقروض ہونے کی وجہ سے اس شخص نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، وہ خود بھی 2 بیٹیوں کو ذبح کر دیا اور پھر خودکشی کر لی۔ وہ غربت کا کیا عالم ہوگا جب باپ اپنی بیٹی کو خود قتل کر دیا۔ وہ گویا یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، لیکن اس گناہ کے برابر کے مطلب یہ ہم عوام ہیں، ہم لوگ ہیں، یہ 5 غریب ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، 5 کچھ امیر لوگ ہیں جو اپنے ماتھوں کے اوپر جو جوان سے نہیں مانگتے، لیکن ان کے ماتھوں کے اوپر، ان کے چہرے کے اوپر وہ غربت طاغیہ ہوتی ہیں، جن کی حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے دستے دامن کو پھیلایا جائے، لیکن عوام جو امیر لوگ ہیں، امیر ترین ہیں، ان سے وہ خودکشی کرنے کا اس کا یہ ہے، وہ جتنے امیر لوگ ہیں جو اگر غریب کو دھیان دے تو کبھی ایسا نہ ہو۔ سیدہ فاطمہ نے کیا کہا ہے، صحیح سے اگر کوئی کیا تو میرے نبی نے کیا، حکمران کا ادا کیا تو میرے نبی نے کیا ہے۔ اے میری بیٹی، اے میرے داماد، میں تجھے کیسے عطا کر دوں کہ جب اس صفا کے لوگوں کے پیٹ بھوک کی وجہ سے سکڑ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا، اے فاطمہ، اے علی، میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں، میں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، جو تم بستر پہ جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے، تمہارے لیے غلام اور لونڈیوں سے بہتر ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے آخری وقت ان کلمات کو نہیں چھوڑا۔ اس وقت جتنی بھی آزمائشیں آئیں، سیدہ فاطمہ نے سیدنا علی کے ساتھ وہ آزمائشوں کو برداشت کیا، ان غربت کو، ان اخلاص کے اندر استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑی رہیں، اپنے باپ کے گھر جا کر کبھی نہیں بولی کہ غربت کی شکایت نہیں کی، کبھی علی رضی اللہ عنہ کے غربت کی شکایت نہیں کی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، ہاتھ میں چکی، زبان پہ رب کا قرآن ہوتا، جب یہ ایسی مائیں ہوں گی تو حسن حسین جیسے بیٹے پیدا ہوا کرتے ہیں، تبھی حسن حسین ایسے سورج جو چاند ستارے جیسے نوجوان پیدا ہوا کرتے ہیں جو اسلام کے خدمت کے بے پناہ کیا کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفتے جگر تھیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں بیان کرتی ہیں، وہ عائشہ جو صدیق کی بیٹی ہے، وہ عائشہ جو صدیقہ کائنات ہے، کہتی ہیں کہ وہ حاکم کی روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا، سیدہ فاطمہ کے بات کرنے کا انداز میرے اللہ کے نبی جیسا تھا، سیدہ فاطمہ کا کلام کرنے کا انداز میرے اللہ کے نبی جیسا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دخل جو جب کبھی آپ کے پاس آتی، قوم الیہا، جب اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، وَرَقَبَّلَہا، آپ کو بوسہ دیتے، وَرَبِّہا، وہ آپ کا استقبال کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ آتی، آپ کھڑے ہو جاتے، آپ ان کے چہرے کا بوسہ لیا کرتے، اپنے جگہ پہ ان کو بیٹھایا کرتے۔ سیدہ فاطمہ کے ساتھ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بہت تھا، آپ کو ان سے بہت محبت تھی، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب نکاح کرنے کے لیے نکاح کرنے چاہیں اور وہ شام میں مرے ابو جہل کے گھر والوں نے رشتہ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات خبر پہنچی، اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے ہوئے، کہی کہ میری فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو نقصان پہنچایا وہ ہمیں نقصان پہنچایا، جو اس کو فائدہ پہنچے وہ مجھے فائدہ پہنچایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اسی لیے
उन्होंने सैयदा फ़ातिमा की ज़िंदगी फिर दूसरा निकाह नहीं किया। वो अली रज़ी अल्लाहु अन्हा जिनका अल्लाह के नबी ने अबू तराफ का लक़ब दिया, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा बड़ा ख़याल रखा करते थे कि सैयदा फ़ातिमा के तारीफ़ उनके अम्मी आयशा ने बयान किया। आज उनके दरमियान दूरियों का इस तरह बयान किया जाता है। अबू बकर का ईमान पे किया जाता है, सैयदा आयशा को पूरा भला किया जाता है। देखो किस तरीके मेरी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की हैं, क्या तारीफ़ में कहीं भी नहीं मिलती। कि उस हाकिम की रिवायत है, मा रअयतु व हदीसु व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दाऊद की रिवायत है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अपनी बेटी की तारीफ़ बयान करती हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अंदाज़ चलने का, वैसे नबी का चलने का अंदाज़, बात करने का, चलने का अंदाज़, जैसे मेरे नबी के जैसा, रहनुमाई करने का मेरे नबी के जैसा, मेरे नबी जैसा। ये कि कौन बयान कर रही हैं? ये अम्मा आयशा बयान कर रही हैं। साथ कह रही हैं, करमुल्लाहु इज़्ज़ह, अल्लाह आपके चेहरे को इज़्ज़तें बख्शे, अल्लाह आपको हुस्न खुर्रम रखे। इनके अल्फाज है, मेरी माँ आयशा के अल्फाज है, इसके बारे में है, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में है, उनके बारे में हाकिम की रिवायत है। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है, सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अम्मा कहती हैं, मैंने फ़ातिमा से बोलने वाला, सच्ची बात करने वाला किसी को नहीं देखा सिवाय उसके बाबा के, सिवाय उसके जिनके वो बेटी हैं। अल्लाह के नबी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सच बोलने वाली है तो सैयदा फ़ातिमा थी। कौन बयान कर रही हैं? आयशा अम्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान कर रही हैं। ये सैयदा आयशा अम्मा बयान कर रही हैं, मा रअयतु मिन फ़ातिमा, मैंने फ़ातिमा से बढ़ के कभी भी किसी को अफजल नहीं देखा। मैंने कभी फ़ातिमा से बढ़ के कभी किसी को अफजल नहीं देखा। ऐ लोगों, क्यों इनके दरमियान दूरियां बयान करते हो? क्यों झूठा फैलाते हो बात? सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बयान किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए अयुन्नासी बुलैका, आपके लोगों में सबसे अफजल पसंदीदा कौन है? आपने लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान मुबारक से क्या फरमाया? फ़ातिमा, फ़ातिमा सबसे ज़्यादा मुझे महबूब है, फ़ातिमा सबसे ज़्यादा मुझे महबूब है। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अयुल नासी, अल्लाह के नबी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आपकी वफ़ात के पास आती हैं। आप जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाने वाले थे, आप पे तकलीफ़ का बसीरा आ गया था, तकलीफ़ आ गया था। सैयदा फ़ातिमा आती हैं, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, नबी जैसे चाल चलती हैं, अल्लाह के नबी की चाल जैसे आती है उनके पास आती है, ऐ मेरी बेटी तुम्हें खुशामदीद। फिर आपको अपने दाएं जानिब बाएं जानिब बैठा लेते हैं। फिर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के कान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते हैं। सैयदा फ़ातिमा रोने लगती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके कान में कोई और आवाज़ करते हैं, वो और सैयदा फ़ातिमा मुस्कुराने लगती हैं। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। सैयदा आयशा ने पूछा, फ़ातिमा बताओ, तुम मेरी भी बेटी हो? आपके बाबा ने, अल्लाह के नबी ने आपके कान में क्या कहा? तो पहले आप रोने लगी, फिर आप हंसने लगी। तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या जवाब दिया कि मेरे बाबा का मैं राज फास नहीं करूँगी। मैं वो बेटी कैसी थी जिसने अपने बाप का राज फास नहीं किया? वो उसके अंदर खुशखबरियाँ सैयदा फ़ातिमा के लिए मौजूद थी, लेकिन उन्होंने अपनी तारीफ़ वाली अपनी खुशखबरियाँ भी राज समझती थी, वो उसको फास न किया करती थी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ के अंदर थे, आजमाइश के अंदर थे। अल्लाह के नबी को बेचैनियाँ लिया हुआ था। अल्लाह के नबी अपना चेहरा कभी निकालते हैं, कभी ऊपर कपड़ा लेते हैं। सैयदा फ़ातिमा बेचैन हो जाती, बाप की तकलीफ़ को बर्दाश्त ना कर पाती। फिर कहती,
हाय मेरे अब्बा की तकलीफ़, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ़। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, आज के बाद तुम्हारा बाबा बेचैन नहीं होगा। ऐ फ़ातिमा, आज के बाद तुम्हारे बाबा पे कोई आजमाइश नहीं आएगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। इस दुनिया से चले जाने के बाद सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, या अबा क़दज़ा रब्बा, या अबा मन जन्नतु फिरदौस, या अबता जिब्रील हुना। ऐ अब्बा जान, आपने अपने रब की बात को कबूल कर लिया। ऐ अब्बा जान, आपने जन्नतुल फिरदौस के वारिस बन गए। और जिब्रील को आपके वफ़ात की खबर देते हैं। सैयदा फ़ातिमा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, कहती हैं कि हमारे दिल फट जाती इस गम की वजह से। सुब्बत अय्या असहिया, हाय अफसोस, हाय हम पे उस दिन ऐसे गम टूटे उस दिन कि अगर वो दिन दिनों पे टूटते तो रातों में बदल जाते, दिनों की सफ़ेदियाँ स्याहियों के अंदर बदल जाती। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा इस आजमाइश के बारे में सहाबी अनस बिन वारिस रिवायत करते हैं, जिसने अल्लाह के नबी मदीना के अंदर आए, हर चीज़ रोशन हो गई। जब इस दुनिया से गए तो हर चीज़ में अंधेरा छा गया। फिर सैयदा फ़ातिमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद सैयदा आयशा ने पूछा, बताओ फ़ातिमा वो क्या बात थी। फिर उन्होंने कहा, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, मैं अम्मी मैं अब आपको बताती हूँ जो पहले ही बात मेरे अब्बू ने की है, जो मेरे अब्बू ने की थी, जो रहमतुल्लिल आलमीन ने कही थी, जिसकी वजह से मैं रोने लगी। आपने मुझे बताया था कि इस बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 2 बार मेरे सामना कुरान का दौरा किया। मुझे यूँ लगता है कि मेरी वफ़ात का वक्त करीब आ गया। मैं रोने लगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, मेरे पूरे ख़ानदान में तुम सबसे पहले आके मुझसे मिलोगी। ऐ फ़ातिमा, जिब्राइल मेरे पास उतरे, वो बशरी अन्ना फ़ातिमा सैयदतुन जन्ना, और फ़ातिमा मुझे जिब्राइल ने खुशखबरी दी है कि फ़ातिमा जन्नत के अंदर औरतों की सरदार होंगी। वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जिनसे बुग़्ज़ अहले बैत से बुग़्ज़ ईमान के ना होने की निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युज़िमा, हम अहले बैत से जो कोई भी बुग़्ज़ रखेगा, इस किसी एक से भी, या अली रज़ी अल्लाहु अन्हा से रखा जाए, या फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रखा जाए, या हसन हुसैन से हो, या वो अल्लाह के नबी हो, या कोई भी हो, या उम्मतुल मोमिनीन से कोई भी हो, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्ला अदखलहु, अल्लाह उसको जहन्नम की आग के अंदर झोंक के रहेगा, अल्लाह उसको जहन्नम की आग के अंदर डाल के रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा और सैयदा हसन हुसैन को सैयदा अली रज़ी अल्लाहु अन्हा को कहा, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत है। अल्लाह तू इनसे निजाजत को दूर कर दे, तू इनसे रिज़्क़ को दूर कर दे। फिर अल्लाह ने कुरान उतारा, अल्लाह पाक कुरान उतारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले बैत से रिज़्क़ को दूर कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा को मकाम को बयान किया, आपके फ़जीलत को बयान किया। व अफ़ज़लु निसा, मतलब अफ़ज़लु निसा, दुनिया में कायनात के अंदर सबसे बेहतरीन औरत कौन है? वो कौन है? खदीजतु बिनते फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद है। और कौन है? आसिया बिनते मुज़ाहिम, आसिया बिनते मुज़ाहिम, मरियम इमरान, मरियम अलैहिस्सलाम है, इमरान की बेटी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुकी, औरतों के लिए क्या काफ़ी है कि किफ़ायत करेगा। वो कौन है? खदीजा बिनते फ़ातिमा बिनते मोहम्मद है, मरियम बिनते इमरान है, और फ़िरौन की बीवी आसिया है।
کہ ان کی اتباع کرنا ہر عورت کے لیے کافی ہوگا، عورت کو جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ اے میری بہنوں، فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، اہل بیت کے تذکرے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی سیرت کو بھلا دیا جاتا ہے، ان کی طرز عمل کو بھلا دیا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے حیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت ایک درخزرہ پہلو ہے کہ ہم نے سیرت کی تذکرے تو کیے، ناموں کو تو بیان تو کیا، ان کے شانوں کو بیان تو کیا، ان کے عظمت کے تذکرے کو تو سنا، لیکن تذکروں کو سننے کے باوجود بھی آج سب چیز کیے، سارا نام لینے والی سیدہ فاطمہ کی کرنے والی، اہل بیت سے محبت کرنے دعویٰ کرنے والی، اور حیا حشم کا عالم یہ ہے کہ سر پہ دوپٹہ نہیں، گلے میں گریبان کے اندر دوپٹہ نہیں، لباس اس قدر تنگ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس لباس کا نفرت کرتی ہوں گی کہ جب اس کائنات کے اندر آ جائے تو وہ فاطمہ جو وصیت کی، اے علی میرا جنازہ اٹھانا تو رات کے اندھیرے کے اندر اٹھانا، فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے حیا کیا کہنے، آپ ایسے کیسے نہ ہوتی، آپ کی تربیت کرنے والی خدیجہ بنت خویلد تھی، آپ کے بابا سید الانبیاء تھے، آپ کے بابا خاتمہ انبیاء تھے، آپ حیدر کرار کی بیوی تھی۔ اے میری بہنوں، ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے قدوہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی، ان کے نمازوں کے اندر، سیدہ فاطمہ کی اپنے اولاد کی تربیت کے کرنے کے اندر، کیا حسن حسین جیسے ان کی سیرت جیسے پیدا کرنے کے لیے نوجوان ماؤں کو سیدہ فاطمہ جیسی سیرت پہ چلنا ہوگا، پھر بھی حسن حسین رضی اللہ عنہ کے نام لینے والے اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، صرف ان کا نام ہی نہیں لیں گے، پھر بھی ان کے کارناموں پہ جیسے کارناموں پہ کرنے والی جیسی، ان کی سیرت پہ چلنے والی جیسے کوشش کریں گے۔ منگل کے دن رمضان المبارک کے اندر اس دنیا فانی سے چلی جاتی ہیں، رات کے اندھیرے سیدہ فاطمہ کا جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، وہ فاطمہ جنہوں نے اپنے بابا کی وفات کے بعد 6 ماہ زندگی گزاری، لیکن کبھی کسی نے انہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، رات کے تاریکی کے اندر اپنی بہنوں کے ساتھ، سیدہ زینب کے ساتھ، سیدہ ام رقیہ کے ساتھ، سیدہ ام کلثوم کے ساتھ وقیل غرقت کے اندر دفن کر دیا جاتا۔ اللہ ان سے راضی، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے نقش قدم پہ چلنے والا توفیق عطا دے، ان کے جیسا ہم نقش قدم پہ چلے۔ الحمدللہ رب العالمین۔